الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، میں نہ کوئی عالم دین ہوں نہ ہی مفتی یا فقیہ، میں صرف ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سن کر، پڑھ کر اور سمجھ کر اپنی بساط کے مطابق آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری آواز کو اللہ نے کچھ اس انداز میں بنایا ہے، شاید سننے والے کو ایسا محسوس ہو جیسے کوئی خطیب یا مولانا بیان فرما رہا ہو، لیکن حقیقت میں یہ صرف اللہ کی عطا ہے اور میرا شوق ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی سنیں اسے صرف میری زبان سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے آئینے میں پرکھیں۔ اگر کوئی بات اچھی لگے تو سمجھے یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی کمی یا غلطی ہو تو وہ میری کم علمی اور نادانی کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا میری ہر بات کو علماء کرام کے اقوال اور قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں اور پرکھیں۔ میں صرف ایک ذریعہ ہوں، اصل علم اللہ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رضا کے مطابق صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ شعراء آیت نمبر 72 میں، قال هل يسمعونه إذ تدعون۔ آیت کی ترجمہ کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ لوگ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، قال انہوں نے کہا، یہاں ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا سوال سامنے آتا ہے۔ پہلے انہوں نے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، اب وہ ان کے معبودوں کی حقیقت کھولنے لگے ہیں۔ هل يسمعونكم، کیا یہ تمہیں سنتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بہت سیدھا اور عقل کو جھنجھوڑنے والا سوال کیا، یعنی جن کو تم پوچھتے ہو، جن کے آگے جھکتے ہو، کیا وہ تمہاری آواز سن سکتے ہیں؟ اگر وہ سن ہی نہیں سکتے تو پھر ان کے آگے پکارنے کا کیا فائدہ؟ استدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو، یہ واضح کیا کہ عبادت میں پکارنا، دعا کرنا، فریاد کرنا سب شامل ہے۔ اگر معبود واقعی خدا ہوتا تو کم از کم بندوں کی پکار سنتا، لیکن یہ بات تو پتھر کے ہیں، ان کے پاس کان ہی نہیں، سننے کی طاقت ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان پر غصہ نہیں کیا بلکہ عقل سے سوال کیا۔ یہ اسلوب میں ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کسی کو دین کی بات سمجھانی ہو تو اس کے عقیدے پر براہ راست حملہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ سوالات کے ذریعے اس کے ذہن کو کھولنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو خود سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ جنہیں وہ پوچھ رہے ہیں وہ نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ صرف وہی معبود حقیقی ہے جو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا کو سنتا ہے۔ آج بھی لوگ طرح طرح کے بت پوچھتے ہیں، وہ بت پتھر کے نہیں تو خواہشات کی طاقت کے یا انسانوں کے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہماری آواز سن ہی نہیں سکتا، کوئی ہماری مدد کر ہی نہیں سکتا۔ میرے پیارے سامعین، کچھ اس انداز سے میں سمجھانا چاہوں گا جو میں نے یہ تشریح کی ہے، جو مجھے سمجھ میں آیا بات۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا تمہاری معبود تمہیں سنتے بھی ہیں، سوچو ذرا اگر وہ سن ہی نہیں سکتے تو پکارنے کا فائدہ کیا؟ آج ہم بھی دیکھیں ہم کس کے آگے جھک رہے ہیں، وہ ہمیں سنتے ہیں یا نہیں؟ صرف اللہ ہے جو ہر دل کی پکار سنتا ہے۔ جب ہم رات کے اندھیروں میں، دکھوں کے لمحوں میں اللہ کو پکارتے ہیں تو وہی ہے جو سن لیتا ہے، باقی سب سن بھی نہیں سکتے۔ اس طرح یہ آیت ہمیں توحید کا سیدھا اور عقلی راستہ دکھاتی ہے۔ عبادت اور دعا صرف اسی کے لیے ہے جو سنتا ہے اور جو جواب دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ رب کائنات فرماتے ہیں سورہ شعراء میں آیت نمبر 73 میں، او ينفعونك او يضرون۔ آیت کی ترجمہ کرتے ہیں،
نفع کا مطلب ہے بھلائی، روزی، صحت، بارش، کامیابی، سکون۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ تمہارے بت تمہیں کچھ دے سکتے ہیں؟ کیا یہ بارش برسا سکتے ہیں؟ تمہیں صحت دے سکتے ہیں؟ تمہاری دعائیں قبول کر سکتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بے جان ہے، اپنا بھی فائدہ نہیں کر سکتی تو دوسروں کو کیا دیں گے؟ او یا درہون، یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نقصان کا مطلب ہے کسی مصیبت میں ڈال دینا، بیماری دینا، قہر نازل کرنا یا سزا دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ کیا یہ بجلی گرا سکتے ہیں یا بیماری ڈال سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، دوسروں کو کیا نقصان دیں گے؟ ان سوالات سے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے عقیدے کو انہی کے سامنے کھول رہے تھے۔ اگر معبود نہ سن سکتا ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سوالات قوم کے لیے آئینہ تھے کہ وہ اپنے معبودوں کی حقیقت کو پہچانے۔ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہہ دو میں اپنے لیے نہ نفع رکھتا ہوں نہ نقصان مگر جو اللہ چاہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اعلان کیا سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ آج بھی لوگ نفع و نقصان کے لیے اللہ کی بجائے دوسروں کے آگے جھکتے ہیں، اور یا بزرگوں یا دنیاوی طاقتوں کے سامنے۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اصل کا ہونا صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ میرے سننے والے پیارے سامعین، اس آیت سے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کسی کو کچھ فائدہ دینا یا نقصان دینا ممکن ہی نہیں تو ہم اس کے آگے کیوں جھکیں؟ سچ تو یہ ہے کہ فائدہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں دے سکتی۔ یاد رکھو جو اللہ پر توکل کرے وہی کامیاب ہے، باقی سب سہارے ٹوٹنے والے ہیں۔ اس طرح یہ آیت صرف ایک سوال نہیں بلکہ ایک مضبوط دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ نفع و نقصان دینے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے اپنے قرآن پاک میں سورہ شورى آیت نمبر 74 میں قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ آیت کی ترجمہ کرتے ہیں انہوں نے کہا بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، یعنی اسی لیے ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں قالوا، انہوں نے کہا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے سوالات کا جواب ہے۔ سوال تھا کیا تمہارے معبود سنتے ہیں؟ کیا فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں؟ جواب میں وہ کوئی دلیل نہ دے سکے بلکہ بہانہ بنایا۔ بل وجدنا آباءنا، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یعنی اصل وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس عقل یا دلیل ہے بلکہ وہ اپنی اندھی تقلید کا اعتراف کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ راستہ خود نہیں سوچا، ہم تو بس اپنے باپ دادا کو دیکھ کر اسی پر چل رہے ہیں۔ کذالک یفعلون، اسی طرح کرتے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد بھی انہی بتوں کو پوجتے تھے، اسی کے سامنے جھکتے تھے، اسی کے نام پر نذر و نیاز دیتے تھے۔ قوم کے نزدیک یہ دلیل تھی مگر دراصل یہ سب سے بڑی گمراہی کی جڑ ہے، اندھی تقلید۔ بلائنڈ فالوئنگ، اندھی تقلید۔ یہ آیت ہمیں دکھاتی ہے کہ اکثر لوگ سچائی کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنے بزرگوں اور ماحول کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بزرگ درست ہے یا غلط، بس آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی رویہ ہر دور میں گمراہی کی بڑی وجہ رہا ہے۔ حق کی بنیاد دلیل اور وحی ہے، نہ کہ صرف روایات یا آباء و اجداد کی پیروی۔ قرآن نے بار بار بتایا ہے کہ اکثر گمراہ قومیں اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ ہمیں اپنے دین کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھنی چاہیے، نہ کہ صرف ہمارے والدین نے ایسا کیا، ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے پر اگر ہمارے والدین یا معاشرہ غلط کام کرے تو ہمیں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے بلکہ حق کی طرف آنا ہے۔ میرے پیارے سامعین، اس تشریح سے جو میں سمجھا ہوں میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے دلیل نہیں دی، صرف کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پایا۔ آج بھی بہت سے لوگ یہی کرتے ہیں،
ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسے دیکھا ہے چاہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو. یاد رکھو ہمارے لیے اصل دلیل قرآن ہے، سنت ہے. اگر بڑوں کی بات حق کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن اگر حق کے خلاف ہے تو ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننی ہے. اس طرح یہ آیت ہمیں ایک بڑے فتنہ سے بچاتی ہے، اندھی تقلید. اصل کامیابی دلیل اور ہدایت پر ہے، نہ کہ صرف روایت پر. اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 75 میں، قال افرأيتم ما كنتم تعبدون. آیت کی ترجمہ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے کبھی غور کیا ہے ان چیزوں پر جن کی تم عبادت کرتے ہو. آیت کی تشریح کرتے ہیں قال، انہوں نے کہا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کا اگلا مرحلہ ہے. انہوں نے قوم کے بہانے کو سنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پایا. اب وہ ایک اور حکیمانہ سوال اٹھا رہے ہیں، افرأیتم، کیا تم نے دیکھا، غور کیا. یہاں افرأیتم صرف دیکھنے کا سوال نہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت ہے. مطلب یہ ہے کہ ذرا عقل سے سوچو، آنکھیں کھولو. یہ جو تم پوچھ رہے ہو ان کی حقیقت پر غور کیا ہے کبھی؟ ما کنتم تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودوں کی حقیقت سامنے رکھی. وہ پوچھ رہے ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو، دعا کرتے ہو، قربانی کرتے ہو، کیا کبھی سوچا یہ اصل میں ہے کیا؟ یہ سوال ان کے عقیدے کو ہلا دینے والا تھا، کیونکہ وہ اندھی تقلید میں جکڑے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام براہ راست یہ نہیں کہہ رہے کہ تم غلط ہو، بلکہ سوال کر رہے ہیں تاکہ ان کی اپنی عقل خود جواب دے. یہ اسلوب قرآن کا خاص انداز ہے، انسان کو خود سوچنے پر مجبور کرنا. اس آیت میں دعوت دینے والوں کے لیے بڑی رہنمائی ہے. کسی کو سمجھانا ہے تو سوالات کے ذریعے سوچنے پر مجبور کرو. سیدھی سیدھی جھڑکیاں دینے کے بجائے عقل کے دروازے کھولو. اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے. ہم بھی اپنے آپ سے سوال کریں، ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہمارا دل صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے یا دنیا کے بتوں، خواہشوں اور لوگوں کے سامنے بھی جھکا ہوا ہے؟ بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا، سوچو تو صحیح، جن کے آگے تم جھکے ہو وہ کیا ہے؟ آج ہم بھی اپنے دل سے یہ سوال کریں، کیا ہماری زندگی صرف اللہ کی اطاعت میں ہے یا ہم دولت، شہرت اور دنیا کے بتوں کے غلام ہیں؟ اگر ہم نے کبھی یہ سوال نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اپنی تقدیر میں اپنی زندگی گزار دیں. اس طرح یہ آیت صرف ایک سوال نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں اپنی زندگی اور عبادت کے رخ کو پرکھنے کی دعوت دیتا ہے.